بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف چودھری۔ تو جی جناب، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ سب سے پہلے تو 2-3 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے ایکس کے اوپر اور صبح صبح جناب تصاویر جو ہے عمران ریاض خان کی آئی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ جی برطانیہ میں کچھ لوگ تھے، یعنی وہ عمران ریاض خان کے خلاف بولے، انہوں نے نعرے بازی کی۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے، یعنی کیا ایسے لوگ تھے، یہ کتنے لوگ تھے؟ جو بھی تھے تو یہ بے شرم لوگ ہیں کون سے؟ یعنی عمران ریاض خان نہ تو کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، نہ اس نے کوئی پبلک آفس جو ہے اس کو پہ اوپر قبضہ جمائے رکھا ہے کہ آپ اس کے خلاف نعرے بازی کریں، نہ اس نے کوئی دو نمبری کی ہے۔ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی اس نے صرف یہ اس کا اگر قصور ہے جس کے لیے اسے یعنی سزا نہیں دی گئی، اسے اغوا کیا گیا، اس پر ظلم کیا گیا کہ اس کا سچ صرف یہ ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا، جرم یہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں قانون کی جو ہے حکمرانی ہو، اس ملک میں جو ہے جمہوریت ہو، اس ملک کے فیصلے اس ملک میں کیے جائیں، نہ کہ کوئی دوسرے ملک میں بیٹھ کر یا دوسرے لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں، عوام کی منشا کے مطابق فیصلہ کیے جائیں۔ تو کون وہ بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں جو ایسے شخص کے خلاف نکلیں گے؟ وہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے ساتھ وہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ کون سے ہیں۔ اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو اکبر نامی شخص جس نے لیاقت علی خان کا قتل کیا تھا، لیاقت علی خان کو شہید کیا، اور جس کو موقع پر گولی مار دی گئی کہ ایک شخص نے گولی چلائی، اس کو موقع پر گولی مارنے کا مقصد جو پوری دنیا میں یعنی اس کا جو رد عمل یہی آیا تھا کہ اس کیس کو دبایا جائے۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ سارا یعنی بہت ساری باتیں پہلے بھی آپ سے ہو چکی ہیں، گاہے بگاہے ہوتی ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس میں یہ چیز ہے کہ وہ تمام لوگ آج بھی وہی لوگ موجود ہیں، آج بھی ملک کے اوپر وہی لوگ قابض ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کیا، جنہوں نے فاطمہ جناح کو شہید کیا، جنہوں نے قائد اعظم کو شہید کیا، اور آج بھی ہر روز ہر لمحہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی اکانومی کو، اس کی یعنی اقتصادیات کو، اس کی معاشرت کو، اس کی جو ہے معیشت کو، ہر طرح سے یعنی جو ہے وہ اس کی کھیلوں کو جو نقصان وہی لوگ پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ جو اکبر نامی شخص تھا جناب، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے معرض وجود میں آیا تھا۔ اب میں اس کو یعنی معرض وجود میں، اور پورے پاکستان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا تھا کہ جو لیاقت علی خان کے اوپر گولی چلاتا۔ اس کو باقاعدہ جو ہے، اب یہاں پہ یعنی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور بلکہ واضح طور پہ یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہ رجیم چینج آپریشن تھا، یعنی جس میں یورپین ممالک، برطانیہ، امریکہ ملوث تھے۔ وہ چاہتے تھے، کیونکہ لیاقت علی خان نے ان کی بات ماننے سے، خارجہ پالیسی کے اوپر جو ہے وہ ان کی بات ماننے سے، جیسے یہ لوگ مانتے ہیں لیٹ جاتے ہیں، وہ انکار کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ کو شاید یاد ہوگا کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا، اور یہ کون لکھتا تھا؟ یہ وہی بے غیرت اس دور کا جو ایوب خان تھا، اس نے یہ لکھوایا تھا کہ لیاقت علی خان کے بارے میں کہ امریکہ گئے، ان کا جہاز استعمال کیا، یہ کیا، فلاں کیا۔ جس شخص نے اپنی جو ہے خارجہ پالیسی کو آزاد رکھنے کی خواہش ظاہر کی، اس نے کہا کہ میں کسی کا غلام نہیں بنوں گا، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے کیچڑ اچھالا اور پھر اس کو قتل کروا دیا، اور پھر یہ یہاں تک بڑے بڑے ڈرامے ہوتے رہے کہ قائد اعظم کہتے تھے جی لیاقت علی خان مجھے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ انہی لوگوں کے بارے میں، ایوب خان کے بارے میں، اور وہ جو فوجی افسران تھے ان کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، لیاقت علی خان کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں تو فاطمہ جناح نے کہا تھا کہ اگر لیاقت علی خان شہید نہ ہوتے تو آج ملک جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہوتا۔ تو بہرحال بات کسی اور طرف نکل گئی۔ تو وہ جو شخص تھا، وہ بے شرم لوگ، چلے وہ افغانی تھا جیسا بھی تھا، اس نے جو ہے حملہ کیا۔ بے شرم تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو ہائر کیا، پھر اس کو مار دیا، اور پھر یہ اس کی جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جو خاندان، جو اس کے بچوں کی کفالت کیوں کی ان لوگوں نے؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ اتنے اچھے تھے، یہ ان کو بھی مار دیتے۔ یہ پیچھے جو رجیم چینج کروانے والے جو ممالک بیٹھے تھے، انہوں نے جو ہے اس کو پروٹیکشن دی، جس کی وجہ سے یہ پھر اس کو پروٹیکشن ملتی رہی۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں نا آپ کے، یہ کیا جی جو خواجہ آصف صاحب یا دوسرے لوگ آگے کہہ دیتے ہیں کہ جی
مختلف قسم کی دھڑے بندیاں ملک میں یا پولرائزیشن جو ہو رہی ہے، بڑا ایک نام انہوں نے رٹا ہوا پولرائزیشن کروا رہی ہے پی ٹی نہیں، پولرائزیشن جو کا اصل منبع وہ لوگ تھے جنہوں نے لیاقت علی خان کا قتل کروایا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کے بعد ایک ایسی انہوں نے بنیاد رکھی کہ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ تھے فیض احمد فیض، حبیب جالب، حسین شہید سہروردی، قائد اعظم لیاقت علی خان اور جو تحریک آزادی کے سپاہی تھے، کسی کو کہیں شہید کرا دیا، کسی کو جیلوں میں بند کیا، کسی پر ڈنڈے برسائے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں میں ایک نئے جراثیم پیدا کیے اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ گمراہ کیا، ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ جناب یہ جو سیاست ہے یہ گندی چیز ہے، بدماشوں کا کام ہے، اس لیے اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر انجینئر بنائیں اور اسی کام میں مگن رہیں اور ساری عمر ان لوگوں سے جوتے کھائیں جن کو آپ بدماش کہتے ہیں، ان کو لا کے اپنے سروں پہ بٹھا دیں، وہ آپ کے لیے جناب قانون سازی کریں اور پھر اس کے بعد ان کو آپ بدماش، اور ہمارے بزرگ یہی سمجھتے آئے ہیں آج تک، پاکستانی زیادہ سارے کے سارے یہی سمجھتے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہی بدماش جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ قسمت کا فیصلہ کریں گے، اور آج جو ہے وہی بدماش جو ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں تھے وہ جناب ہاسپٹلز کے چکر لگا کے وہاں پہ جو ہے کہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ میں جناب تمہیں کیس کروا دوں گی، میں تمہیں اندر کر دوں گی، میں تمہیں جاب سے نکلوا دوں گی۔ تو یہ جو ہے چیز، یہ پولرائزیشن انہوں نے قائم کی، کیونکہ سوسائٹی میں انہوں نے دو دھڑے بنا دیے، ایک وہ آگے الحمدللہ کہ جو حق سچ کے ساتھ کھڑے تھے، جو ایمانداری سے جو حلال رزق کماتے تھے اور حلال رزق لوگوں کو دینا چاہتے تھے، اور دوسرے وہ منافقین جو اپنے آپ کہتے تھے جی ہم نے 20 سال سے تہجد نہیں چھوڑی، ہم نے یہ نہیں کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہر 2 نمبر کام جو ہے ان لوگوں نے کیا، اور یہ اگر لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں، اگر جو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ وہی بے شرم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ جناب آپ کیا کام کر رہے ہیں پیسوں کے لیے، اور یہ کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے، یہ لوگ جناب آپ کو ٹی وی کے اوپر وہ منیب فروخ کے طرز پہ ملے گا، آپ کو منصور علی خان کی صورت میں ملے گا، اور بہت سارے، اور یہ ایک ہٹ دھرمی ہے۔ آپ کو ایک اور چیز بہرحال یہ بات کہ ان کو آپ نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اور وہ پاکستانی کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ ہیں یہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے، اور اس کے بعد اس کی ایک واضح مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس حد تک ہٹ درمی ہے، سمپل سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت سختی ہے، یہ لوگ کسی کو بولنے نہیں دیتے، یہ اور ایسے ہی ہے، وہ لیڈرشپ جو شاہ محمود قریشی، جو راشد یاسمین اور دوسرے جو جتنے بھی قید ہیں، عمر سرفراز چیمہ، جو بھی نام ہے سارے، تو ان کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کہ وہ جناب بالکل اسی نظریے پہ، جیسے اپنا کہہ لیں کہ جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا، جو قائد اعظم کا، اور جو عمران خان کا ہے، کیونکہ وہ اسی چیز پر قائم ہے کہ یا ہم نے سچ بولنا ہے، یا ہم نے کام کر کے دکھانا ہے، یا پھر ٹھیک ہے ہمیں مار دو لیکن ہم تمہاری غلامی جو کسی طور پہ قبول نہیں کریں گے، اسی لیے باہر نہیں آ رہے۔ اور اب جو ہے طیبہ راجہ کا انٹرویو جو منصور علی خان سے، تو وہاں پہ طیبہ راجہ کی بہت قربانیاں ہوں گی، آپ لوگ بھی بہت زیادہ جذباتی ہیں، لیکن ان کو بتائیں کہ جناب آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، آپ وہاں پہ یہ نہ بتائیں کہ وہ آپ کو سوال، یہاں پہ یہ کنفرم طے کریں کہ اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، منصور علی خان، حکومت اور طیبہ راجہ سے انہیں کہ وضاحت دیں، کیونکہ طیبہ راجہ کو لانا، جس کے اوپر ظلم و زیادتی کی، اس کو بتایا گیا کہ تم نے جواب کس طرح کے دینے ہیں، اور اس نے جو ہے اس انداز سے جواب دیے کہ اس نے کلیئرٹی بھی شو نہیں کی، آپ ذرا جا کے انٹرویو سنیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ، بہتر یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ نہ بولیں، سمپل سی بات ہے، ہم لوگ تھے، ہم سے نہیں بولا گیا، ہمیں انہوں نے اٹھایا، ہم جو ہے وہاں سے بھاگے اور چھپ گئے، چھپ کے اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ رہ کے تو مصلحت پسندی اور ان کے کہنے پہ کرنا۔ تو ہر وہ شخص جو ہے جو سچ بول سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہماری پی ٹی آئی کی قیادت ہے، اس میں علی امین گنڈا پور جیسے، شیخ وقاص جیسے، اور فواد چودھری جیسے، جو کبھی کسی سیاسی پارٹی جیسے، اور خدا کا شکر کریں کہ ایسا فلٹر لگا دیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور عمران خان نے یہی کہا تھا کہ جس سے پتہ چل گیا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، تو اس پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور آگے بڑھیں اور آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔